السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پڑھتے ہیں استحضاء کے احکام۔ اس سے پہلے حیض و نفاس کا احکام پڑھایا گیا۔ استحضاء کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ استحضاء میں نہ نماز معاف ہے نہ روزہ، نہ ایسی عورت سے صحبت حرام۔ استحضاء والی عورت نماز بھی پڑھیں گی، روزہ بھی رکھے گی، کعبہ میں بھی داخل ہوگی، طواف کعبہ بھی کرے گی، قرآن شریف کی تلاوت بھی کر سکے گی، وضو کر کے قرآن شریف کو ہاتھ بھی لگا سکے گی، اور اسی حالت میں شوہر اس سے ہم بستری بھی کر سکے گا۔ جب استحضاء کی بیماری ہو، جو وائٹ پانی جو جاتا ہے، سفید پانی، تو ایسی صورت میں وہ نماز اس کے لیے معاف نہیں ہے۔ نماز بھی فرض ہے، پڑھنی پڑے گی، روزہ بھی رکھنا پڑے گا، کعبے کے طواف بھی وہ کر سکتی ہے، اور مسجد حرام میں داخل بھی وہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ہر وہ کام جیسے کہ پاک میں کرتے ہیں، استحضاء کے حالت میں بھی وہ کر سکتی ہے، اور ایسی عورت سے صحبت بھی شوہر کر سکتا ہے، کرنے کی اجازت ہے۔ قرآن شریف کی تلاوت بھی کر سکتی ہے، یعنی پاک رہنے میں جتنے کام کرتی وہ تمام کامیں کر سکتی ہیں۔ اب جنوب کے احکام۔ ایسے مرد اور عورت کو جن پر غسل فرض ہو گیا جنوب کہتے ہیں، اور اس ناپاکی کی حالت کو جنابت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جنوب کسے کہتے ہیں؟ جس کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے اسے جنوب کہتے ہیں، اس انسان کو، اور ناپاکی کی حالت میں رہنے کو ہی جنابت کہتے ہیں۔ جنوب خواہ مرد ہو یا عورت، جب تک غسل نہ کرے وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، ناپاک انسان چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جب تک کہ غسل نہ کر لے، پاک نہ ہو جائے، مسجد میں نہیں جا سکتا۔ نہ قرآن شریف پڑھ سکتا ہے، نہ قرآن دیکھ کر تلاوت کر سکتا ہے، نہ زبانی پڑھ سکتا ہے، نہ قرآن مجید کو چھو سکتا ہے، نہ کعبہ میں داخل ہو سکتا ہے، نہ کعبے کا طواف کر سکتا ہے۔ یہ تمام کام اس کے لیے روکا گیا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں یہ سب کام نہیں کر سکتا وہ۔ مسئلہ: جنوب کو ساتھ کھلانے، اس کا جھوٹا کھانے، اس کے ساتھ سلام و مصافحہ اور معانقہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ جو ناپاک رہے گا اس کے ساتھ بیٹھ کے کھا بھی سکتے ہیں، اس کا جھوٹا بھی کھا سکتے ہیں، اس سے دعا سلام بھی کر سکتے ہیں، گلے بھی مل سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ: جنوب کو چاہیے کہ جلد سے جلد غسل کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے جس گھر میں تصویر اور کتا اور جنوب ہو۔ حضور نے کیا فرمایا کہ رحمت کے فرشتے وہ گھر میں نہیں جاتے جس میں تصویر یعنی فوٹو، کس چیز کی فوٹو؟ جاندار کی فوٹو۔ کوئی لوگ شیر کی فوٹو رکھتے ہیں، کوئی انسان کی فوٹو، اگر کوئی انسان گزر جائے ہندوؤں کی طرح وہ فوٹو کا فریم بنا کے گھر میں لٹکا کے رکھتے ہیں، تو یہ جو بھی گھر میں رکھیں گے ان کے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ ایسے بھی فوٹو کھینچوانا یہ سب کیا ہے؟ ناجائز اور حرام ہے۔ لیکن اگر وہ گھر میں پھر اس طرح فریم بنا کے رکھتے تو یہ تو اور بھی گناہ کبیرہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جس گھر میں کتا رہے گا اور تصویر اور ناپاک انسان، تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ فرشتے 3 شخصوں کے قریب نہیں ہوتے: ایک کافر کا مردہ، دوسرے خلوق عورتوں کی رنگین خوشبو استعمال کرنے والا، تیسرے جنوب آدمی مگر یہ کہ وضو کرے۔ ہے نا، کیا بات ہے حدیث میں؟ 3 شخص کے قریب رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے۔ اس میں سے ایک شخص کون ہے؟ جو کافر مر جاتا ہے، کافر مردہ کے پاس اگر کوئی کافر مر جائے اس کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، دوسرے کون؟ جو عورتوں کی خوشبو استعمال کرے، جو رنگین خوشبو، یہ ایک الگ قسم کی خوشبو ہوتی ہے یہ، جو کہ یہ جائز نہیں ہوتا ہے۔ تیسری یہ کہ جنوب آدمی ہے نا، مگر وہ وضو کر لے، جو ناپاک رہتا ہے اس کے پاس بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کو ایسی حالت میں اس کو چاہیے کہ وہ پھر وضو کر کے رہے۔ اگر کوئی مجبوری ہو نہانے کی، اگر کوئی پریشانی ہو تو وہ کم سے کم وضو تو کر لے۔ مسئلہ: حیض و نفاس والی عورت یا ایسے مرد و عورت جن پر غسل فرض ہے، اگر یہ لوگ قرآن شریف کی تعلیم دیں تو ان کو لازم ہے کہ قرآن مجید کے ایک ایک لفظ پر سانس توڑ کر پڑھائیں۔ اگر معلمہ یا معلم ہے کہ نہیں، اور اگر وہ ناپاکی کے حالت میں ہے
جیسے کوئی عورت عالمہ ہے، بچوں کو پڑھاتی ہے، وہ اب ان کے اگر حیض آئے تو ان کو پھر 8 دن 10 دن یا 5 دن 6 دن ناپاک رہنا پڑتا. اب ہر مہینے میں 8 دن 10 دن چھٹی دے نہیں سکتی. ایسے صورت میں کرنا کیا ہے آگے دیکھیے. ان کو پھر لفظ بائی لفظ سانس توڑ توڑ کر وہ پڑھا سکتی ہیں. مثلا اس طرح پڑھائیں کہ الحمد پڑھ کر سانس توڑیں، پھر اللہ پڑھ کر سانس توڑ دیں، پھر رب العالمین پڑھیں. ایک سانس میں پوری آیت لگاتار نہ پڑھے اور قرآن شریف کے الفاظ کو ہجے کرانے میں بھی کوئی حرج نہیں. قرآن شریف کو ہجے کر کے بھی پڑھا سکتے ہیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لفظ کو توڑ توڑ کے پڑھ سکتے ہیں. یہ کہ سانس میں پوری آیت کو نہیں پڑھ سکتے. الحمد للہ رب العالمین اس طرح اگر پڑھانا چاہے تو پھر وہ پڑھا سکتے ہیں. مسئلہ: قرآن مجید کے علاوہ اور دوسرے وظیفے کلمہ شریف، درود شریف وغیرہ کو پڑھنا جنوب کے لیے بلا کراہت جائز بلکہ مستحب ہے. جیسے کہ حیض و نفاس والی عورت کے لیے قرآن شریف کے علاوہ دوسرے تمام اذکار و وظائف پڑھنا جائز و درست بلکہ مستحب ہے. اگر کوئی ناپاک ہے تو کلمہ بھی پڑھ سکتا ہے، درود شریف وظیفہ بھی کر سکتا ہے. اس میں کوئی مکروہ نہیں ہے بلکہ مستحب اچھا ہے. جس طرح حیض و نفاس والی عورت کے لیے کیا حکم ہے کہ جو نماز کا وقت ہے نماز کے ٹائم وضو کر کے وہ ذکر میں لگ جائے تاکہ ان کی نماز کی عادت بنی رہے. اسی طرح ناپاک انسان بھی کر سکتا ہے، لیکن بلا وجہ کسی کو ناپاک نہیں رہنا چاہیے. اگر کوئی وجہ سے ناپاک ہو جائے وہ تو انہیں چاہیے کہ جلد سے جلد وہ غسل کر کے پاک ہو جائے، نہیں تو پھر وہ گناہ گار ہوگا. ٹھیک ہے، یہ مسئلے کو اچھے سے سمجھیے اور یاد کرنے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.